السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایک سوال آیا کہ سر ماضی کی یادیں بڑی تلخ ہیں، انہیں یاد کر کے روتا رہتا ہوں، تو ماضی کی ان یادوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ کمپیوٹر میں ایک چیز ہوتی ہے ریم، ٹیمپرری میموری، رینڈم ایکسس میموری۔ تو جو کچھ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ٹیمپرری میموری میں رکھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کمپیوٹر ری سٹارٹ کیا تو وہ جو کچھ ٹیمپرری میموری میں ہوتا ہے وہ فلش آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب کمپیوٹر دوبارہ واپس آتا ہے تو وہ ٹیمپرری میموری کو یاد نہیں رکھتا، اب وہ نئے سرے سے چیزیں لوڈ کرتا ہے، اور جو پرماننٹ سٹوریج میں ہے وہی کچھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہماری میموریز ٹیمپرری میموریز نہیں ہوتی ہیں، وہ دماغ کے کسی گوشے میں پرماننٹ ڈسک سپیس پہ سٹور ہو جاتی ہیں، تو وہ کمپلیٹلی ایریز نہیں ہوتی، وہ رہتی ہیں۔ اب ایک چیز رہتی ہے، اسے آپ کمپلیٹلی ایریز نہیں کر سکتے، کمپلیٹلی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، تو اب آپ کو اس کو فائٹ کرنا ہے۔ جب وہ آپ کو اوور ویلم کرنے کی کوشش کرے، آپ پر اپنے آپ کو حاوی کرنے کی کوشش کرے، آپ نے اس کو بیک سیٹ پہ ڈالنا ہے کہ ماضی آپ کے حال کو تباہ نہ کرے۔ ماضی اگر آپ کے حال کے اوپر حاوی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ماضی میں ہی رہ رہے ہیں۔ ایک انگریزی میں ایک جملہ ہے، یو شوڈ موو آن۔ موو آن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں رہنے کے بجائے حال میں رہو، اور حال میں رہ کر حال کو انجوائے کرو، اور حال سے مستقبل پہ نظر رکھو، پر مستقبل میں الجھے نہ رہو۔ بعض لوگ حال میں گرفتار رہتے ہیں، بعض لوگ مستقبل میں گرفتار رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے بچے چھوٹے ہیں، اب اسے یہی ٹینشن رہتی ہے بچے کل بڑے ہوں گے، یونیورسٹی جائیں گے، کالج جائیں گے، شادی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اب وہ ہوگا میں ہی رہتا ہے۔ اب جو بچے سامنے بڑے ہو رہے ہیں اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جب چند سال گزر جاتے ہیں اور بچے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ سوچ رہا تھا، تو اب بیٹھا ہوتا ہے، یار یہ بچے اتنی جلدی کیسے بڑے ہو گئے؟ کیونکہ جب بچے بڑے ہو رہے تھے تو تم کہیں اور تھے۔ تو چکر یہ ہے کہ ہم انجوائے نہیں کر رہے ہوتے حال کو، ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں ماضی میں اور مستقبل میں کہ ہم اسے سالو نہیں کر رہے ہوتے جو حال میں موجود ہے۔ اس لیے حال کو پریزنٹ کہتے ہیں، اور پریزنٹ ایک تحفہ بھی ہوتا ہے، تو حال ایک تحفہ ہے۔ اچھا، اب ماضی سے سیکھا جاتا ہے تاکہ آنے والے وقت میں اور موجودہ وقت میں ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو ماضی میں کر چکے ہیں۔ ماضی کا یہ کردار ہوتا ہے، اس لیے لوگ تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے حال اور مستقبل کو سنوارنے کی محنت کرتے ہیں۔ دیٹس بیسکلی، اس سے زیادہ ماضی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اس کے اندر یادیں ہوتی ہیں جو آپ کے حال کو اور مستقبل کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اچھی یادوں کو ماضی سے ہم لے کے چن کے لاتے ہیں، اور جو تلخ یادیں ہیں ان سے ہم سبق لیتے ہیں اور موو آن ہو جاتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ کبھی کبھی ماضی کی کچھ ایسی خلشیں ہوتی ہیں جو پر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص، اس نے کوئی ایسا کام کیا ماضی میں، اس کی اب حق تلفی نہیں ہو سکتی، وہ کام ہو گیا ہے۔ اب یہ کام ہو گیا ہے اور آپ اس کو انڈو تو کر نہیں سکتے، تو ماضی میں رہنے کے بجائے اب دیکھو حال میں رہتے ہوئے اس کے امپیکٹ کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ماں باپ کا نافرمان تھا، اب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اب اس کو عقل آئی ہے، تو اب کیا کرے گا اب یہ کرے گا کہ اب ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا، ماں باپ کے لیے توبہ استغفار کرے گا، جا سکتا ہو تو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، ان کے لیے دعا کرے گا، ماں باپ کو برزخ میں راضی کرنے کے لیے اب محنت کرے گا، اور ان تمام کاموں کو چھوڑ دے گا جن کو ماں باپ کہتے تھے نہ کرو، یہ گناہ کے کام ہیں، اور ان تمام کاموں کو کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں۔ اور جب اس کے اچھے اعمال ماں باپ کو برزخ میں پیش ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے، جس پر ہم حدیث مبارکہ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہاں نہ خوش کر سکا تو وہاں خوش کر دو، اور انشاءاللہ تعالی تمہاری دعائیں، تمہاری ایصال، تمہارے نیک عمل، جب آخرت میں تم ان سے ملو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ان کو راضی کر لے گا،
تمہاری محنت کی وجہ سے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ماں باپ ہیں، ہے نا، اور پھر جنت میں اکٹھا کر دے گا انشاءاللہ. اللہ ایمان پر رکھے ہمیں بھی، اور ان کے بھی گناہوں کو بخش دے. امید ہے کہ وہ ایمان پر ہی اس دنیا سے گئے ہوں. اور محنت کرتے رہو کہ ہم بندے ہیں اللہ کے، کام ہے ہمارا محنت کرنا. سمجھ آئی بات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.